ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگے کر لو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت نال سانو سب نو پریشانیاں، دکھاں، غماں، آزمائشاں تو ناچاکی، بے اتفاقی، بے برکتی، بدحالی تو، شرک و بدعات تو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و احسان نال سانو سب نو عزت والی، وقار والی، ذکر اذکار والی، نیک اعمال والی، رزق حلال، اللہ دی قربت، خوشحالی، برکت، خیر،
بھلائی والی، اتحاد و اتفاق والی، پابندی نماز والی، کامل ایمان والی، محبت اسلام والی، عقیدہ کتاب و سنت دے نال حب صحابہ اہل بیت اور ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کار بند ہون والی، صحت اور ایمان دی سلامتی والی اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ محترم بھائی مکی مدنی صاحب کیسٹ اور اس والے اور پیش امام مسجد حاضہ قاری شمون صاحب، انہوں نے باہم موضوعات دے اتفاق نہ ہونے دی وجہ تو میں نے درمیانی راہ کرنے دی، کیونکہ کئی سیاسی لوگ آگے آتے نا ججز دی میٹنگ ہوئے تو کہتے ہیں کہ فیصلہ نہیں ہو رہا، درمیانی راہ کر رہا۔ دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ باقاعدہ پردے کا موضوع بیان کرنے سے مدنی صاحب نے ایک اور پروگرام کھاتے پہ گیا، اللہ برکت دے دے، توفیق دے دے، تے سیرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی طیبہ پاکیزہ سیرت کو بیان کرنے واسطے قاری شمون صاحب دے کھاتے ایک موضوع پہ گیا پروگرام، اللہ توفیق دے۔ چلو بات حق بنتا ہے کہ کم از کم 2 گھنٹے پہلے رستے آ دیا بندہ کہہ دے کہ یہ موضوع بیان کرنا ہے، یہ بھی ایک حجت ہے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دور اللہ اکبر 86-87 کا 2 سالہ دور علامہ صاحب دی جلب اور خلوت دیکھنے کا موقع ملے ہے۔ میں بالکل لڑکپن عمر سی، لاہور ڈویژن کا میں گفور دا صدر سی، ذمہ داری سی۔ علامہ صاحب ایک مسجد دے کوئی کتے کو قبضے کی شکل کوئی ایسا ہو گیا مشرکین کی طرفوں، علامہ صاحب ماشاءاللہ قائد سن، لیڈر سن، بیدار سن اور جاندار سن، ہر لحاظ انہوں نے جماعت والے کال کر کے بس بے فکر ہو جاتے، پھر قائد لیڈر کا کم سی کہ کام نو سنبھالنا، کرنا، رزلٹ لینا، پھر اتھوں دی جماعت دے کنڈ تے ہاتھ بھی رکھنا، تھاپڑی بھی لانی، تسلی بخش جواب بھی دینا، پوری انتظامیہ پولیس تک معاملہ سارے خود ہینڈل کرنے۔ بہرحال ایک موقع تو ایسا دی مصروفیت سی، ایک وفد آیا کہ علامہ صاحب فرماتا کہ بھائی میں کوئی ادھر ادھر کی گلا باتیں نہیں کرنی، آخر میں کچھ بیان کرنا تو میرے کو ٹائم دیو، تسی ہوں چلو فلاں جگہ پہ، تو میں 2 گھنٹے مطالعہ کرنا تو پھر میں اتنے آؤں گا۔ بہرحال جو میرا رستے جا کے قریب موضوع بنیا اور رستے ایک 2 سین بھی ایسے آئے، آج کے دن میں 1-2 معاملات بھی ایسے پیش آئے کہ بندے دیندار تو بڑے ہوتے ہیں پر کوڑے بھی بڑے ہوتے ہیں، نمازی بھی پورے ہوتے ہیں تے بدخلق بھی بڑے ہوتے ہیں، متھے تے محراب بھی ہوتا ہے تے گل کوڑی تے پھکی تے کڑوی تے سڑی کڑی، دین دے دعوے دار بھی بڑے نے لیکن برداشت نہیں، دین دے حکمدار بھی بڑے نے بردباری نہیں، بس یہی کہنا کھلو جا تیری گل کر کے جائے گا۔ بھائی نبی پاک دی سیرت نہیں، پردے کے موضوع سننا، اپنانا، عمل کرنا، وہ بھی حوصلے نہ دینا، بردباری نہ دینا، محبت نہ دینا۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، محبت، پیار۔ اے دیکھو نا چھوٹی چھوٹی گل پہ جھگڑے، لڑائیاں، ٹپا مٹی کے اندر سٹ دیتا ہے، قتل ہو گیا ہے، پانی کو توڑ دیتا ہے، قتل ہو گیا ہے، واری پانی دی کیوں بن دیتی، بندہ نکل گیا ہے، برداشت نہیں، چارے کٹن تو لڑائیاں جھگڑے۔ ایک پھلدار درخت ہے ہوتا ہے، ایک پھل کیلا، سیب، انگور، مالٹا، سنترا یا کوئی نیبو یا کوئی سبزی کلو آدھا کلو دی کی حیثیت ہے، ایک دانے ایک عدد تو چڑھا ہویا 2-3 بندے قتل ہو گئے۔ بڑے افسوس دی گل ہے اے ویلا بھی آنا سی
کہ بد خلقی دی وجہ تو، کم حوصلگی دی وجہ تو، ترشی دی وجہ تو اللہ اللہ باپ بیٹے دا قاتل ہے، بیٹا باپ دا قاتل ہے، بھائی بھائی دا قاتل ہے۔ کئی مقدمات عدالتاں چ دیکھے مجرم او بھی بھائی ہے تے مدعی او بھی بھائی ہے، مدعی اور ملزم عدالت دونوں سکے بھائی نے۔ ایک قیامت دیاں علامتاں نے، اللہ اللہ قرب قیامت دیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں تے آزمائشاں نے۔ میرے بھائی اخلاق دین دا بڑا حصہ ہے، بلکہ بزرگان دین نے فرمایا کہ اخلاق ہی دین ہے، اخلاق محبت ادھر دین کامل ہوندا ہے۔ اللہ اللہ مینوں یاد آیا دلیل الفالحین عربی شرح ریاض الصالحین جو موجود ہے، میرے توڑے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام دے ستے ہوئے نے، آرام فرما رہے نے، درخت دی ٹہنی دے نال آپ نے اپنی تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ ایک کافر دا گزر ہویا، او دی نظر پئی کہ سون والے تے جناب محمد نے صلی اللہ بلند آواز رکھو صلی اللہ ایس محلے تو عوام نہیں آئی صلی اللہ حرکت تھوڑی دی کر لو ہل لو حرکت چ برکت ہے صلی اللہ ماشاءاللہ کم بنے اللہ نبی دل پیار کامل محبت نصیب فرمائے اور اللہ رج رج جم جم درود پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر جڑا او ویکھ کے چونکہ دشمن سی دل وچ منصوبہ بناوندا ہے، گندی سوچ سوچدا ہے، نعوذ باللہ کیوں نہ میں اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے حملہ کر دیواں، اج دبے پیراں نال چپکے آوندا ہے۔ اللہ دے نبی کول آ کے تلوار ٹہنی تو اتار دے، میان وچوں باہر کر دے، توجہ میری طرف، ایک ہاتھ نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے تلوار تان لیندا، دوجے ہاتھ نال اج نبی پاک نو جگاوندا، آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے نبی بیدار ہوئے، یکا یک آپ نے دیکھے کہ ایک دشمن کافر تلوار لہرا کے حملہ کرنی تیار ہے، او للکار دے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس تینوں میرے کو کون بچائے گا؟ اللہ اکبر، میں قربان جاواں میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام او مجاہد اعظم بھی سن، مواحد اعظم بھی سن۔ اللہ دے نبی نے جھٹ فرمایا مینوں میرا اللہ بچائے گا، مینوں میرا آواز نہیں، مینوں میرا اللہ بچائے گا۔ لفظ اللہ اس میں ذات ہے، پاورفل ہے، سپر طاقت ہے، انقلاب ہے، زور آور ہے، طاقت ہی طاقت ہے۔ قرآن بولتا ہے نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے میرا اللہ بچائے گا۔ اللہ دا نام آیا، او کافر کب کپا گیا، تلوار ہتھوں ڈگ پئی، اوہی تلوار ہن میرے آقا نے پڑھ لئی۔
آپ نے فرمایا دس ہوئے ہن تینوں کون بچائے گا؟ چونکہ پتا سی میں مجرمہ حملہ آورا انج کب کپا رہے اے بات کو نوٹ کرنے والی جملہ نوٹ کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے جلد بازی تو کم نہیں لیا بلکہ بردباری کو کم لیا۔ اسی جلد بازی کر کے گھر کو آ گئے، تتی پھٹی والا بندہ ہوئے نا وہ چھیتی چھیتی کو اونچ نیچ ہوئی، چل تین طلاق چل چلا فارغ ہو گیا۔ اور دو چار دن گزرے، نہ روٹی ٹائم تھے، نہ حکم چلے، نہ کچھ سنے، نہ گل بنے، نہ کپڑے ملن، بڑا پریشان۔ اور دوستوں سجنا سے بیٹھنا تھا، یار نا کام ویسے میں خراب کیتا ہے، مجھے بیوی دے فائدے بڑے ہوتے ہیں، بیوی دے فائدے بڑے بڑے، کئی کم وقت ایہو جائے کہندے سنے قاداور لوگ، برادری والے لوگ، ڈیرے دار چودھری لوگ، لیکن کم علم کی جہالت کی وجہ تو فخر شیخی تعلیم تکبر کی وجہ تو، اور جی بیوی ہے کہ گالے کا پیر دی جُتی ہوتی ہے، پیر دی جُتی ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک یہ کسی بندے نے گل کی کہ کسی دوسرے موقع پہ نا ملاقات کی تو میں گل پرانی یاد رکھی بابا جی، میں نے پوچھا میں کہا یار ایسا بھی لوگ گل کرتے ہیں تے اگر کوئی اپنی دھی بہن کے بارے گل برداشت کرتا ہے، وہ سن کے آتا جی بس گل سمجھ آ گئی، آئندہ تو میری توبہ ہے، ایک گل ویسے ہی کفر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں جڑی ہے عورت کسے دی ماں ہوندی ہے، کسے دی بیوی ہوندی ہے، کسے دی ہمشیرہ ہوندی ہے، کسے دی بیٹی ہوندی ہے، بیٹی ہووے بھی تے عزت والی، بہن ہووے بھی تے وقار والی، بیوی ہووے بھی تے مقام والی، ماں ہووے بھی تے عظمت والی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پاویں زمانے دا ولی ہووے او دی بھی جنت اللہ نے ماں دے قدماں تھلے سجا چھڈی ہے۔ ماں بڑی عظیم نعمت ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، کئی اگے بھی کس طرح ماں دی عظمت، اے اردو کے چپے 8-10 سال اردو بھی بیان ہویا سی، بہرحال حویلی رکھے نا ایک نوجوان بیٹا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ باہر دے ملک رہندا، 2-3 سال بعد واپس آیا، 4-3 مہینے چھٹی گزار کے اور وہ دی پھر بار ملک واپسی ہون لگی ہے۔ ماں تے باقی رشتیاں دا ذرا فرق ویکھ لو، اللہ اللہ، او دے گھر وچ ان جان دی تیاری ہے، ایئرپورٹ تے جانا، گھروں الوداع کر لگے نے، بہناں بھی موجود نے، رشتہ دار بھی موجود نے، سجن بیلی بھی موجود نے، برا باپ بھی موجود ہے، تے سارے دعوت ہوئی ہے، خوشی دا موقع ہے، سارے مل رہے ہیں، تے کہ ہر ایک نے اپنی خواہش دا اظہار کیتا ہے۔ بھائی آندے نے بھائی اور برا ساڑھے واسطے فلان تحفہ کر لی، بہناں نے بھی ڈیمانڈ کیتی کہ بھائی جان ساڑھے واسطے فلان تحفہ کر لیا جے، دوستاں سجنہ نے بھی اظہار کیتا، او سب نو نوجوان ملدا پیا، ملدیاں او دی اچانک نظر پئی کہ او پیچھے کر کے او دی ماں کلی پیچھے کھڑی ہے، او دی اکھاں تے چھم چھم آنسو نے، او دے بھی دل نو رگ پیا، بھج کے ماں دے کلیجے نال لگیا تے ماں اینڈ سینے نے لا کے تے ٹائی رو گئی تے بیٹا آندا امی جی سب نے اپنی خواہشاں دسیاں نے تے تسی بھی کوئی اپنی خواہش ڈیمانڈ دسو، میں تہاڈے واسطے بھی تحفہ گلاں۔
ماں اپنے بیٹے دا متھا منہ چوم کے ایک ہی خواہش دا اظہار کر دیے، آدھی پترا میری کوئی اور خواہش نہیں، میری ایک کوئی تمنا کہ تو خیری سلام تے گھر واپس آ جاویں۔ اللہ اللہ، اس واسطے میرے بھائی باپ دی بھی قدر، ماں دی بھی قدر، دنیا اندر دنیا وچ خدا دی رحمت برکت نال پراوان، سایہ رحمت باپ پیارے، سایہ رحمت باپ پیارے، ماما نے ٹھنڈیاں چھاواں۔ بہرحال میں بیان کر رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے جلد بازی کو کم نہیں لیا بلکہ بردباری کو کم لیا، جلد بازی تو اللہ اللہ میرے بھائی اللہ دے نبی جلدی کر دے، حق بچانا سن، او مجرم سی قاتل سی، اللہ دے نبی تلوار مار دے گردن اڑا دے جہنم چلا جانا، لیکن نبی پاک نے حلم بردباری کو کم لیا، آپ نے محبت پیار اور اخلاق کو کم لیا، نبی پاک دے اخلاق کی وجہ تو جہنم جاندہ بندہ جنت دا مہمان۔ سب تو پہلے نبی پاک نے کی فرمایا موقع دی مناسبت ہے، جملہ بولیا جن نے کافر دے دل دی دنیا بدل دی۔ آپ نے فرمایا جائے میاں میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ اسی یہ گل کہہ سکتے ہیں؟ اسی کسی نے کہہ سکتے ہیں؟ اسی تیاسی نہ چڑھانے ہیں، مقدمے جھوٹے، قسماں بھی جھوٹیاں، گواہ بھی جھوٹے، پھر پیسہ روپیہ کچہریاں عدالتاں تھانیاں وکیلاں ججاں پولیس آلیاں دی چڑکا کھا کے انہاں دی آؤ بہت کر کے لکھاں روپے برباد کر کے بعد وچ انجام دے کے سمجھنا ہے، لیکن اپنے پنڈ والے گونڈی عزیز بیلی سجن رشتے دار دی گل نوں برداشت کر دے، صلح نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ اے مسلمانی جھوٹیاں گواہیاں، اے دا نام ایمان اور اسلام ہے، جھوٹے مقدمے پھر رشتہ دے کے ظلم کرنا۔ اللہ نبی پاک نے فرمایا جا میاں میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ جدو پیارے نبی نے دلارے نبی نے، اے جملے میں بڑے پیار میں بول رہا ہوں نا، دلارے نبی پیارے نبی ساڑھے سب دی اکھاں دے تارے نبی، سبحان اللہ، پیارے نبی دلارے نبی، میرا عقیدہ ہے پیارے نبی دلارے نبی سب دی اکھاں دے تارے نبی علیہ السلام۔ آپ اینی گل کر کے نالوں واز بھی کر دینے، آپ نے فرمایا سن لے میاں تینوں بھی اگر بچائے گا تے عرش والا رب بھی بچائے گا۔ اینی گل کہہ کے میرے آقا جی علیہ السلام انج آبادی ول تر گئے، آپ قدم رنجا فرمان دے اللہ اللہ آبادی ول اپنے گھراں ول جا رہے ہیں۔ کچھ دیر وہ کافر اتھے ہی ہکا بکا حیران پشیمان کھڑا رہا تے اُنہی اکھاں جی چھم چھم آنسو نے، اللہ اللہ تے ایک دم نبی پاک نو جاندیاں ویکھ کے دوڑ دے بھج دے سر پٹ تے جا کے نبی پاک دے کول انج پچھوں کھڑتے دا انج پلو پھڑ لیندا، اللہ دے نبی رکے، آپ نے پیچھے دیکھا بندہ اوہی ہے، نبی پاک فرماندے نے
تو کیویں آیا میں تے تینوں چھڈ چھڈیا سی معاف کر دیتا سی اور رو کے عرض کردا آندا اللہ دے نبی جی تسی مینوں کاندا چھڈیا اپنی محبت نال مینوں تسی اپنی زلفاں دا قیدی تے اسیر بنا لیا کافر نے اس موقع تے اللہ والو سامنے محترم بزرگوں بھائیو بیٹیو اگر سن رہی آنے تے معززات میری اسلامی ماما بہنا اللہ اللہ وہ کافر غیر مذہب دا حال مسلمان نہیں ہویا ایک بڑی گواہی دیندا آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تواڈے اخلاق دی وجہ تو مکی مدنی جی گل کنی پیاری کردا ہے آندا اے نبی جی اج تواڈے اخلاق دی وجہ تو مینوں پتہ لگ گیا کہ تسی اللہ دے سچے نبی ہو سبحان اللہ تواڈے اخلاق دی وجہ تو مینوں ثابت ہو گیا کہ تسی اللہ دے سچے نبی ہو اللہ کے نبی فرمانے دس ہونا آنا کیے تے جانا کیے آندہ ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی سچی منا توحید جی تسی سچے رسول بولو ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی صلی اللہ ہو پیار صلی اللہ ہو کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا ایسے بات دیا قرآن گواہیاں دے رہے ہیں آواز آندی ہے میرے آقا دی خوبیاں نوٹ کرنا میرے آقا جی دیاں صفتاں آقا جی علیہ السلام نے فضائل آپ دے خصائل آپ دے مدارج آپ دے محاسن اللہ اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے نبی رؤوف نبی میرے نبی رحیم نبی میرے نبی رحمت للعالمین نبی میں قربان جاواں ان آیتاں دا ترجمہ ایک اللہ والے نے کیتا ہے آقا جی دی خوبیاں اپنے پیارے نبی دی اللہ اللہ صفتاں نوٹ کرنا کہندے نے یتیم حسین جواد کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم کنیا ہو گیا میں گنیا نہیں محبت بارے دھیان کرتے ہو گے تو پتہ لگ گیا کنیا تسی ایتھے آئے سو مکی مدنی صاحب تے تھکے ہوئے نے اتنا کام کر رہے ہیں محنت کرتے ہیں اونگ آئی جاتی ہے تے تسی تے نہیں نا تھکے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ صحت و عافیت نصیب فرمائے توجہ یتیم حسین جواد کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم کنی ہو گیا ماشاءاللہ اسی تاڑے پیچھے لگ جانا جی تم بڑے ہو نا اللہ اکبر بڑے پیارے جملے یتیم حسین جواد کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم خطیب
فصیح طبیب حکیم رسول امین خلیل کلیم مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام۔ قرآن گواہی نہ دے رہے ہیں، نبی نے اخلاق دیا، نبی پاک دے پیار دیا، نبی پاک دے مدارج دیا، نبی پاک دے محاسن دیا، نبی پاک دے فضائل دیا، نبی پاک دے خصائل دیا۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں تمام انبیاء سوا لاکھ ایک پاسے ہون انہاں دا اخلاق جمع کریے تے کنے پیارے نبی بدری کریم علیہ السلام نے اخلاق دا ایک مجسمہ اور گلدستہ بنا کے نام دے دیئے تے تمام انبیاء دے خلقت اور اخلاق دا حق نبی پاک علیہ السلام کلیہ دی عظمت اور اخلاق ادا کرتا۔ حسن یوسف دمے عیسیٰ یدے بے زغاری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا دار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوٹ کرنا تیرا نوٹ قرآن۔ اللہ فرمانے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ توجہ کرنا میرے بھائی، طبقات ابن سعد اندر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مختصر زاد المعاد عربی دے اندر لکھے ہیں اے اودوں دا ویل ہے جدو نبی پاک علیہ السلام نے کل ساتھی صحابہ 38-39 ہوندے سن۔ اللہ اللہ تے اللہ دے نبی علیہ السلام اے او ویلا سی جدو آپ لک لک کے عبادت کر دیں، چھپ چھپ کے دین دی دعوت دیں دیں۔ پیارے نبی علیہ السلام دی ایک روٹین سی، آپ اکثر پچھلے ٹائم صفا پہاڑی پل جا کے گلے بہ جاندے تنہائی دے اندر اللہ اللہ کر دے، رب دے نام دیاں تسبیحاں پڑھ دے، اللہ اکبر۔ صفا پہاڑ، صفا مروہ کسی نے دیکھے نہیں؟ اللہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ صفا مروہ دنیا چ بڑے بڑے پہاڑ، کیٹو دے پہاڑ، کشمیر دے پہاڑ، افغانستان دے سکردو دے چترال دے پہاڑ، لیکن اینی مکے مدینے دے پہاڑ نے صفا مروہ دی پہاڑ نے پتھر نے، لیکن انہاں دی نسبت اللہ والیاں دے نال قیامت تک واسطے اللہ نے قرآن پڑھا۔ تذکرہ ہوتا ہے نا، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا مروہ تیرے شاعر نے انہاں دواں وچ منگیا، شاعر نے مہاجرہ وانگوں بے صبری دیاں، اللہ پھیریاں پاننوں جی کرداں، اللہ مدت ہو گئی ہے سکھ دیانوں، تیرے گھر وچ
جان نو جی کردا جتھے ایک نماز دی لکھ بن جان بے ایمان دا ادھروں گزر ہو گیا چونکہ ازلی ابدی گندا دشمن سی انہیں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا تے سڑ بل گیا اللہ اللہ جلے دل نل گندا زیر لے کے اللہ دے نبی دے قریب ہوندا تے بڑی بے پردگی دے نال نبی پاک نال مخاطب ہوندا آندا اوئے محمد تسی کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی اپنے اللہ دے ذکر وچ مشغول نے ذکر کر رہے ہیں تسبیحات پڑھ رہے ہیں تسجیلات پڑھ رہے ہیں اس بے ایمان ابو جہل ظالم نو میرے آقا علیہ السلام دی خاموشی اللہ اللہ دے در گزر بھی برداشت نہ ہویا اگے بند کے اپنے ہلاک ہون والے پیر نل پھیڑا ماردا آندا اوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گل دا جواب کیوں نہیں ہو دیندا میرے نال گل کیوں نہیں ہو کردا نبی پاک علیہ السلام نے حسرت نل چہرہ مبارک اٹھایا آپ نے فرمایا ابو جہلا مینوں تنگ نہ کر مینوں پریشان نہ کر جا تو اپنا کام کر مینوں اپنا کام کرن دے میرے رب دی دھرتی ہے میں اپنے اللہ دے گیت گا رہا ہوں رب دے نام دیاں تسبیحاں جپ رہا ہوں جا مینوں پریشان نہ کر ابو جہل بے ایمان پہاڑ دی چوٹی تے چڑھدا ہے اپنے ہلاک ہون والے ہتھاں نال پتھر پھڑدا ہے انج نشانہ بنا کے نبی پاک علیہ السلام دے سر مبارک تے سٹ دیندا ہے اللہ دے نبی پتھر لگن دی وجہ تو زخمی ہو گئے لہو لہان ہو گئے خون وچ لت پت ہو گئے ابو جہل بے ایمان ہسدا تے بڑا رولا پاندا خوش ہوندا اپنے ڈیرے ول جا رہا ہے اللہ دے نبی پریشانی دے عالم چ اٹھے تے اپنے گھراں ول جا رہے ہیں مغرب دا ٹائم قریب ہے اللہ دے نبی جدوں آبادی چ پہنچے آپ دیاں پھوپھیاں عورتاں دیکھ کے آپ نو بڑیاں پریشان ہوئیاں او قریب آئیاں انہوں نے ہمدردی دا اظہار کیتا خون صاف کیتا پوچھیا بھتیجیا پیاریا کی ماجرا ہویا کیویں تکلیف آئی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام آلے گل کرن لگے تے ادھروں سردار امیر حمزہ آلے مسلمان نہیں ہوئے دو تین ساتھی نال نے شکار کھیل کے باہروں آ رہے ہیں تیر کمان ہاتھ وچ نے انہوں نے ویکھیا عورتاں دا مجمع لگیا پتہ نہیں کی معاملہ وہ بھی ادھر چلے گئے وہ بھی اوتھے پہنچے جا کے پوچھ دے نے کی معاملہ ہے کی ماجرا ہے اے دی نال اس پہاڑی صفا تو ایک عورت جڑی امیر حمزہ دی لونڈی سی وہ خیمے وچ رہندی سی عورت ذات سی کو تعامن تے نہ کر سکی مگر داستان ظلم بھی برداشت نہ کر سکی وہ بھی پہاڑ کو اتر دیے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے آ گئی سردار امیر حمزہ بھی آ گئے پوچھیا کی ماجرا ہے کی معاملہ ہے او بی بی بول کے سنا دیے آندی ہے نعرے ذرا برانگیختہ کر دیے قریشیاں مکے باریاں دے جذبات نو پڑکڑ دیے آندی ہے مر جاؤ قریشیو ڈوب شرم اتار کے محمد نو چلا گیا ابو جہل مار کے جے عبداللہ جیوندا ہوندا تے پھڑدا للکار کے کون امداد کرے اس نادار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی صلی اللہ
یہ گلاں جدوں سنیاں امیر حمزہ نوں غصہ آیا, بڑے للکار کے بولے ساڈے وچ بھی اج نبی پاک دی محبت دی وجہ تو پیار دے تقاضے دے نال ختم نبوت دے عقیدے تے ڈاکوؤں دے خلاف, اللہ اللہ گستاخاں دے خلاف, صحابہ اہل بیت دے دشمناں دے خلاف یہی جذبات ہونے چاہیے نے کہ مسلمان دا بچہ کٹ دے سکتا ہے پر نبی پاک دی نبوت اور حرمت کوئی بات برداشت کر سکتا نہیں کر سکتا. امیر حمزہ نوں غصہ آیا, کہنے لگے ہوئے مکے والیو بے شک میں اپنے بھتیجے دے دین نو حل قبول تے نہیں کیتا, مگر اے ظلم اے زیادتی مینوں برداشت نہیں ہوئی. سردار امیر حمزہ فدے ابو جہل بے ایمان دے ڈیرے چ گئے. توجہ میری طرف, ابو جہل بے ایمان اپنے نوکراں چاکراں چ بیٹھ کے بڑیاں لافاں پہ مار دے, نعوذ باللہ اج میں محمد نو زخمی کر دیتا ہے, اج میں انہوں تکلیف دیتی ہے, اج میں دیکھاں گا مسلماناں نو. امیر حمزہ پرے مجمع چ آئے, انہوں نے انج گریبان کو ابو جہل نو کھچیا تے زور نال منہ تے تھپڑ ماریا, نال اعلان کیتا اور مکے والیو سن لو اج تو بعد جیڑا کمینہ دشمن میرے بھتیجے دے خلاف انگلی اٹھائے گا میں اودی انگلی کٹ کے رکھ دیاں گا, جڑی ٹیڑھی آنکھ اٹھے گی میں آنکھ کٹ کے رکھ دیاں گا. امیر حمزہ واپس آئے, اپنے بھتیجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے کہندے نے بھتیجے آ خوش ہو جا, میں تیرا بدلہ لے آیا. اے گل بدلے دی اسی مسلمان بھی اج بدلیاں تے لگے ہاں, نہ دین دا نہ ایمان دا نہ اخلاق دا نہ پیار دا نہ احساس دا نہ صلہ رحمی دا سانوں کو خیال ہی نہیں, بندے دی قدر دا پتہ ہی نہیں, انسانیت دے مقام دا پتہ ہی نہیں, مسلمان اور ایمان دے عظمت والے دا پتہ ہی نہیں, صلہ رحمی کی ہے, نبی پاک دی تعلیمات کی نے, ہر چیز نو بھلا کے آج مسلمان بدلیاں تے لگ گئے, چھوٹی چھوٹی گل تے لڑائی تے. اگر غور کرنا سننا, امیر حمزہ دے نے اے بھتیجے آ خوش ہو جا, میں تیرا بدلہ لے کے آیا. اللہ دے نبی نے حکمت دے نال گل کیتی, فرمایا چچا جی گل تے بڑی وڈی ہے, غیرت و حمیت دا تقاضا ہے, تسی بڑی جوان مردی دا ثبوت دیتا ہے, بدلہ لے کے آئے ہو, لیکن چچا جی ایک گل سن لو, میں بدلے لے کے خوش نہیں ہوندا. بدلے لے کے اصل سے نا نبی پاک اللہ دی حکم نال بول رہے سن تے امیر حمزہ دی قسمت جاگنی سی, نصیبہ بر آنا سی. سردار امیر حمزہ کہنے لگے اے میرے بھتیجے تیرا اشارہ ہونا چاہیے, میں مکے ہم چل بچا دیا گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آندھنے جے انج تو راضی ہے میرے آم سونے تارے آم. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چاچا کو ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے, میں نہیں خوش پاویں مکائی اجاڑ دے. مینوں جے خوش کر چاچا جی مینوں جے خوش کرنائی تے کلمہ پکار دے. سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی. اللہ اللہ. امیر حمزہ نیوی پا کے سوچ رہے سن, وہ بھی بولے آندھے اے میرے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جے انج تو راضی ہے میرے آن سونے تارے آن, کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیار آن. نبی نے پڑھایا
کلمہ نعرہ مومنا نے ماریا لا الہ والی بولی لا الہ والی بولی لا الہ والی بولی کال جٹھان دی چوک مدینے والے احمد سردار دی صلی اللہ سانو بھی بدلے لین والے نظریات تو ہٹن دی توفیق دے معاف کرن والے جذبے اللہ نصیب فرمائے صلہ رحمی اور ایتھے حال اے دے کہ ایک نمازی بیمار ہو گیا اور 2 4 5 دن مسجد نہیں آ رہا تے دوجے لوگ تے دوجے نے بے نمازاں نوں چھڈو نمازی بندے قیام نہیں کردے دنیا دا کاروبار پھڑ لو بھاجڑ پئی ہے کماں کاراں دی جوڑن دی بنان دی ڈیوٹیاں دی او کر لو نمازی بندے نوں دھیان نہیں پیندا کہ یار ساڈا ساتھی ایک فلاں 4 5 دن تو مسجد نہیں آ رہا پتہ کرو یار کتے بیماری نہ ہوئی اپنے لالچ نہیں اپنے غرض نہیں اپنی لوڑ واسطے اپنے مفاد واسطے ہر بندہ بندے کو چل کے جاندا ہے صحیح بخاری چ نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ بیمار پوسی نہیں خلوص نیت نال اللہ دی رضا واسطے گھروں نکلدا ہے بیمار کو جاندا ہے بیمار پوسی کر کے واپس گھر آوندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا او دا بیمار پوسی واسطے جانا تے آنا ایویں جویں جنت دے درجے چڑھنا ایک کر لیتے آئے کیونکہ مفاد نہیں نا مقصد نہیں اللہ اکبر بیان کریے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے دوست تھک گئے اللہ ٹائم کی ہو گیا جی تو یہ تو دن شفٹ لائی ہو گئی تھی باقی جڑے کما کارا ڈیوٹیاں تو تھک کے آئے گئے ٹائم کی ہوا 10 بجے دعا کریے نہیں بیان کرو چلو جی ایک محترم نوجوان کا اشارہ سی تے او انشاءاللہ کچھ 10 منٹ 10-12 منٹ تک انشاءاللہ دعا کر دے گا تسی پریشان نہیں ہونا کہ لمبی جدائی گھر والے تو پی گئی کیوں دی اللہ تواڈے جذبات محبت نو ویکھ کے نا 12-15 منٹ تک پروگرام مکمل کر دے نا تواڈے پیار جذبات نو ویکھ کے ایک دعا دین نو جی کیتا ہے یا اللہ تو ایڈا بڑا بادشاہ ہے اتنا بڑا تو بادشاہ یا اللہ تیرے لیے کی مشکل ہے اسی ماڑے یا بندے تیرے گھر وچ یا اللہ اج جویں اکٹھے بیٹھے ہیں تو جنت وچ اکٹھے اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کی بڑی ضرورت ہے بھائیو بزرگوں اخلاق کی جڑا کوڑا بندہ ہوندا نا اودے تے بچے بھی اودے کول ڈرتے رہندے بعد بندے کی طبیعت ہے کہ باپ گھر وڑ گئے انہوں نے دے وڑ گئے بچے بھی کٹھے ہو گئے پیار اخلاق والا ہونا چاہیے تتی پٹی چھڑ دے نہیں چاہیے گزارا جڑا ہے نا ایک کو زوجہ کی تقدیر ہمارا ٹائم نہیں انہیں کہ گزارے تو واقعہ بڑا پیارا سنایا اللہ گزارا بڑی چیز ایک مسجد ایک گل میں سننا کہ میں آپ بیتی ہے اکھی ویکھی کرنی سنی ایک مسجد ایک الحاج پرانے نمازی صاحب وہ مسجد موجود سن وہ بندہ نواں دے پر نوجوان جب نواں ہی کوئی مسجد آ گیا شاید تو اسی 3 منزلہ مسجد سی اونچی اتنے پانی کی ٹینکی بنی سی پانی کے پریشر نال آندا سی انہیں کتے ٹوٹی کھولی تے ٹوٹی واہ کھول گئی پانی آواز آئی شر آواز آئی نا تو حاجی صاحب اندروں بچے تو پجے باہر اور پیچھے ہاتھ چوک لیا اوئے ناما کھلا او بدتمیزا اوئے انیا تینوں پتہ نہیں منہ چوک کے آ جاندے جی مسجد تے انہیں وضو ہوتے چھڈیا گیا ہاتھ جوڑا گیا آئی صاحب ایک باری معاف کر دو ہون مسیتے گئے اے اخلاق ہے اگر یہ اخلاق نمازی نہ ہوئے الامان والحفیظ کافر نبی پاک کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جی تہاڈا اخلاق دیکھ کے نا اج مینوں ثابت ہو گیا تسی واقعی اللہ کے سچے لگے تے سواد تا دے کہ ساڈے کاروبار تو ساڈی گل پختگی تو ساڈے ناپ تول تو
ساڑھے لین دین تو ساڑھے وعدے معاہدہ پختگی تو ساڑھی سچائی تو دیانتداری تو امانتداری تو پیار تو محبت تو اخلاق تو بیگانہ بیٹھ کے مسلمان بے نمازی بن جائے پھر ساڑھے مسلمان ان کا فائدہ ہے. اللہ توفیق نصیب اللہ نبی اور صحابہ دی سیرت چلن والا بنائے. لو جی آپ نے آپ توجہ کرنا. اللہ مکے دی زندگی ہے مکے دی زندگی نبی پاک دی بڑی مشکلہ والی اوکھیائیاں والی تکلیفاں والی مشقتاں والی. اللہ دے نبی علیہ السلام مکے وچ اینے مہاد سن کہ کدے سکھ دا ساہ آؤندا ہی نہیں سی کدے بھی سکھ دی نیند ایک رات بھی 13 مکی زندگی 13 سالان ایک رات بھی ایسی نہیں کہ نبی پاک سکھ نل سوئے ہو. محاذ ہی محاذ نے مشکلیں ہی مشکلیں نے پریشانیاں ہی پریشانیاں نے کدے کدے تے نبی پاک دا غم دکھ دی وجہ تو انج کدے جا منہ نو آندا تے آپ غم زدہ تے غمگین ہو جاندے. اللہ پاک پھر تھاپڑیاں دیندے. اللہ فرماندے واسبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم. اللہ اللہ اے میرے محبوب نبی حوصلہ کر صبر کر حوصلہ کر صبر کر غمناک نہ ہو غمگین نہ ہو غم زدہ نہ ہو دل برداشتہ نہ ہو دل شکستہ نہ ہو. اللہ اللہ ویلا آیا اللہ دی طرفوں حکم آیا اے میرے محبوب نبی مکے نو چھڑ کے تے یثرب وال ہجرت کرنی ہے. پروگرام بنا لو پلان بنا لو منصوبہ طے کر لو تے اے میرے محبوب جی توجہ میرے بار رکھنا. عرش دی بلندی تو آواز اللہ نے حکم دیتا اے میرے محبوب جی اپنے مشکل ترین سفر ہجرت دا ساتھی تسی بنانا میں رب دے حکم نال تے ابو بکر نو بنانا. اوکھے ویلے مخلص کم آؤندے نے اوکھے ویلے اپنے کم آؤندے نے اوکھے ویلے دل دے جانی کم آؤندے نے. اور مشکلاں چ اعتماد ازمیشاں مشکلاں اوکھیاں کہانیاں چ اعتماد بندہ کردا ہے تے اپنے دل دے جانیاں تے کردا ہے. توجہ کرنا پچھلی رات دا پہر اللہ دے نبی خود چل کے ابو بکر دے دروازے تے گئے. انج دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ ابو بکر رضی اللہ نے کھولیا تے ویکھیا حیران بھی ہوئے تے خوش بھی ہوئے. اللہ اللہ فرد جذبات نال عرض کر دے آندے نے میری قسمت کیسی جاگی اج میرے دروازے تے وہ بھی شہری دے ویلے پچھلی رات دے پہر اللہ اللہ مدینے دا چن چڑھ آیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے رمض شناس سن فکر مند ہوئے عرض کر دنے اللہ دے محبوب کی طرح اے تے دسو نا تاڑے آن دی تے خوشی ہے لیکن میں نے فکر ہو رہا کسی آج بے ٹیمہ تشریف لے آئے ہو آج بے وقتے تشریف لے آئے ہو کوئی محمتیں نہیں. اللہ دے نبی فرما دے رہے ابو بکر اللہ پاک نے مکے نو چھڑن دا یسرب جان دا ہجرت کرن دا حکم فرما دیتا ہے سر تسلیم خم کر دیتا ہے تے نال ہی اللہ پاک نے اس سفر ہجرت اوکھے سفر دا ساتھی تانوں بنایا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ بولے عظمت صحابہ نوٹ کرنا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی سیر اعلام النبلاء اور دیگر تاریخ و ادب کی کتاباں اور مخالفہ دی کتاباں بھی پڑھیاں پڑھیاں نے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ دے محبوب جی اس اوکھے ویلے تہاڈا خاندان موجود ہے بنو عباس موجود ہے علی بن مرتضیٰ موجود نے حضرت عباس خود موجود نے اور تہاڈے چچا دار بھائی موجود نے اور تہاڈے رشتے دار موجود نے سب چھڑ کے تسی میرا انتخاب کیوں کیتا ہے. اللہ دے نبی فرمایا ابو بکر تیرا انتخاب میں نہیں کیتا
جبریل نے آ کے میرے رب دے حکم نال کیا کہ اس سفر ہجرت دے ساتھی اگر ہون گے تو تواڈے ابو بکر رضی اللہ تعالی ابو بکر دے اکھاں چ آنسو. خیر سفر دی تیاری ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام دے دل وچ کھچ وجی, پیار آیا, یاداں آئیاں. اے مکہ ہوئے جتھے میں پیدا ہویا, ایتھے میرے رشتہ دار نے, پھپھیاں نے, عزیز و اقارب نے, ایتھے میں پیدا ہویا, بچپن گزریا, لڑکپن گزریا, جوانیاں چڑھیا, ایتھے مینوں نبوتاں ملیاں. غار حرا بھی ایتھے, غار ثور بھی ایتھے, مکہ بھی ایتھے, رب دا گھر بیت اللہ بھی ایتھے, حجر اسود بھی ایتھے, اللہ اللہ, زمزم دا کنواں بھی ایتھے, صفا بھی ایتھے, مروہ بھی ایتھے, منا بھی ایتھے, عرفات بھی ایتھے. یہ ساریاں چیزاں اللہ دے نبی دے دل چ آئیاں تے کھچ جئی بجی تے جاندیاں جاندیاں دل چ خیال آیا کہ پھر پتہ نہیں کدوں موقع ملے گا, میں جاندیاں جاندیاں رب دے گھر دا طواف ہی کر لواں. اللہ دے نبی جب سے نے کعبہ جی تشریف لے گئے, طواف شروع کر لگے. 2-3 کافر بھج کے آئے, انہوں نے نبی پاک نوں انج ہتھوں پھڑیا, کھچ کے باہر کر دیتا. آندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے تے کعبے دے طواف دیاں پابندیاں نے. اللہ دے نبی دا دل بھی ٹھڑ پیا, اکھاں بھی برس پئیاں. آپ بوجھل قدماں دے نال اگے نوں جا رہے نے, لیکن کعبے دی محبت دل پیچھے نوں بجدا ہے. اس موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے ایک پیشین گوئی دتی. آپ نے فرمایا مکے والےو ایک گل سن لو, اج جس کعبے دے طواف تے تسی میرے تے پابندیاں لا رہے ہو, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کعبے دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ وچ آ کے رہن گیاں. کئی دنوں کا سفر کر کے مختصر شارٹ کٹ کراں, اللہ دے نبی یثرب پہنچے. میں قربان جاواں, میں صدقے جاواں, میں واری جاواں. اللہ دے نبی دی عظمت تو, آپ دی شان تو, آپ دے مقام تو, آپ دے غروب مرتبت تو, انج پتھریلی ریگستان والی جگہ زمین پہ جا کے اللہ دے نبی نے قدم رکھے. آپ دے قدماں پیراں دی برکت دی وجہ تو اللہ نے یثرب نو مدینہ منورہ بنا دیتا, مدینہ طیبہ بنا دیتا. آپ نے مسجد قباء سب کو پہلے تعمیر فرمائی, نال اعلان کیتا اے میری امت والےو, جیڑا بھی مرد و عورت خوش نصیب ایتھے آوے, مسجد قباء وچ 2 رکعتاں نفل پڑھے, انہوں اللہ ایویں ثواب دے دے جویں میرے نال مل کے عمرہ کیتا ہے. آپ نے پھر مسجد نبوی تعمیر کیتی. 1 2 3 4 8 سال مدینے چ رہے. اللہ اللہ, آپ نے ایک مدرسہ بنایا, جامعہ قائم کیتا, یونیورسٹی بنائی اصحاب صفا دے نام پہ. اوتھے آپ نے اپنے ساتھیاں دی اصحاب دی تعلیم و تربیت کی. 8 سال ہو گئے, 8 ہجری ہو گئی. 8 ہجری دے اندر اللہ دی طرفوں پھر حکم آیا, اے میرے محبوب نبی تیرے دل وچ مکے دی بیت اللہ دی محبت کھچ مار دی رہندی ہے. منا بھی یاد آندا ہے, عرفات بھی یاد آندا ہے, مقام ابراہیم اور حجر اسود بھی یاد آندا ہے, صفا مروہ بھی. اے میرے محبوب نبی میں تیرے دل دیاں تانگاں نوں من کے تے اج میں فیصلہ کیتا ہے. اے میرے محبوب نبی میرے رب دا حکم ہے, جو تیرا لاؤ لشکر ہے اج تو لے کے سفر شروع کر دے, مکے وال سفر تے پیش قدمی کر دے. چڑھائی کرنا تیرا کام ہے, فتح عطا کرنا میرا کام ہے. اللہ کے نبی جدو مکے کلے نکلے, ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 ہو گئے. آج مدینے 8 سال بعد الحمدللہ مکے نو فتح کر لئی. چڑھائی کرن واسطے, لشکر کشی واسطے نکلے نے تے 10,000 صحابہ لے کے نکلے نے. کہو سبحان اللہ. آلے توحید اہل حدیث ہر دور میں بڑھتے رہنے, آج بھی الحمدللہ حق والے بڑھ رہے ہیں. دنیا دی کوئی طاقت حق والے نو بڑھن تو روک نہیں. جاء الحق و زہق الباطل, انشاءاللہ بڑھ دے رہے ہیں.
اللہ دے نبی اپنی فوج لے کے بڑیاں باتاں دھیان نال سنن والیاں اپنی فوج لے کے جدوں مکے دے قریب پہنچے اللہ دے نبی چونکہ کمانڈر ان چیف سن سالار فوج سن آپ نے اردو دی حکمت عملی دے تحت اپنی فوج دے گروپ بنا دیتے ہدایات دیتیاں سمجھایا اصلاحات کیتیاں فرمایا میرے صحابیوں میرے فوجیوں اے جڑے میں گروپ بنائے نے ایویں گروپاں نے اپنے اپنے خیمے لاؤنے نے اے مکہ تے مکے دی جنوب شمال سمت ول تسی اپنے اپنے خیمے لا کے پھیل جاؤ تے جدوں رات دا ویلا آئے رات دے اندھیرے وچ ہر گروپ والیاں نے لاؤ لشکر یعنی لکڑیاں جمع کرنیاں نے تے لاوے جمع کرنے نے جدو رات دا اندھیرا چھا جائے ہر گروپ والیاں نے اگاں بال دینیاں نے لاٹاں نکلن شولے نکلن او لاٹاں اگ دیاں فضا وچ بلند ہون اے بھی ایک جنگی حکمت عملی سی دبدبا ڈالن واسطے روب واسطے جدو رات دا ٹائم ہویا نبی پاک دے حکم دے مطابق صحابہ نے میرا گلا کھل رہا ہے تو سپیکر دا گلا اور یہ بند ہو اچھا میرا کھل رہا تو تسی ہاتھ لاؤ ہون لاؤ بڑا پیار ہے ہاتھ لاؤ کام کرو جزاک اللہ علیہ ماشاءاللہ کیونکہ اسی میرے مشرا سے نا اندازہ ہو جاتا تاڑی محبت کی شک کوئی نہیں رہتی اللہ برکت دے صحت دے توجہ اللہ اکبر رات دا جدو ٹائم ہویا تے انج لاٹاں ہی لاٹاں نے اگ دے پامبڑی پامبڑ نے مکے والیاں نے جدو اچانک یکا یک اگ بلدی دیکھی پامبڑ بلدے ویکھے لاٹاں تے شولے فضاج بلند ہو رہے نے گھروں اپنے نکلے جویں کسے پنڈ وچ کوئی واقعہ ہو جائے لوگ ہولی ہولی نکلدے نے چوک تے جمع ہو جاندے نے سر جوڑدے نے غور کردے نے پوچھدے دسدے نے کہ کی ہویا کی ماجرا آواز آئی ہے فائرنگ ہوئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا مکے والے بھی ہولی ہولی اٹھدے آئے سینے کعبہ دی جمع ہو گئے ایک دوجے نوں پوچھدے نے ہولی ہولی سرگوشیاں کردے نے تے سوچ رہے نے غور کر رہے نے بڑے پریشان نے بڑے فکر مند نے سردار ابو سفیان بڑا سمجھدار زیرک انسان ہے بڑا جنگجو ہے بڑی پرے پچیت والا ہے معروف آدمی ہے مشہور آدمی ہے تے بڑا جنگجو بندہ ہے وہ بھی آیا انہیں کہا تسی اپنی گلاں کری جا رہے جے سوچی جا رہے جے ایویں کوئی پتہ نہیں چلنا انج کرنا چاہیے دو چار بندے ایلچی خبر رساں بنا کے مخبر بنا کے وہ بھیجے جان وہ جا کے پتہ ادا کر کے آمن اے لوگ کون نے انہاں دی علامتاں کی نے انہاں دی نشانیاں کی نے انہاں دا مذہب کی ہے اے کی کر رہے نے تے کرنا کی چاہندے نے چار پانچ انہوں نے مخبر جدوں بھیجے وہ بھی بڑے طریقے دے نال پیچھے ہٹ کے بلائی جگہ تو پیچھے جا کے انہوں نے چیک کیتا آہستہ آہستہ قریب آئے ویکھیا غور کیتا کرالے کیتی جدوں انہوں نے جانچیا پرکھیا کہ اے لوگ او نے جنہاں دی اے علامتاں نے اے نشانیاں نے انہاں دا ایک لیڈر ہے قائد رہبر رہنما پیشوا مرشد وہ دی گل بڑی دھیان نال مانتے نے وہ انج اشارہ کرتے نے سارے چپ کر جاندے نے سناٹا چھا جاندا ہے واپس آ کے جدوں خبر دیتی ابو سفیان پوچھدا دسو بھئی وہ کون انہاں دی نشانیاں تے کوئی ایک دو دسو وہ کہنے لگے جی اسی دیکھے ہیں کوئی بندے انج ہاتھ بن کے عبادت کردے پے نے کوئی بندے تھوڑا جہا نیویں جھکے ہوئے نے اور کسے پاسے نظر پیندی سی تے کئی بندے سجدے پے ہوئے نے لمبا سجدہ کرتے نے ابو سفیان پوچھدا ہے انہاں دے وچ کوئی بندہ لیڈر بھی سی جڑا قیادت کر رہا سی انہاں دی سرکوبی کر رہا سی کہندے نے جی ہاں ہاں وہ لگدا ہے انج دوروں جھلک پئی بڑا خوبصورت ہے بڑے وجی چہرے والا تے بڑے شاہو جمال والا وہ جدوں اشارہ کردا سی انج سارے سناٹا چھا جاندا بہ جاندے چپ کر جاندے ابو سفیان کہنے لگا مکے والےو مینوں یہ نشانیاں سن کے یقین ہو گیا
وہ آن والے جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بے یارو مددگار ظلم و ستم کر کے مکے چو کڈیا سی اج او اپنا لشکر لے کے مکے میں چڑھائی واسطے آ گئے نے ابو سفیان نے اگلی گل کی تھی کہنے لگا مکیانے سن لو میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی اپنا لشکر لے کے کتے چڑھائی کرنے واسطے آ جاوے وہ ناکام نہیں ہوتا کامیاب وہ سوچی پہ آ گئے ابو سفیان بڑا سی نا بڑیرا آخر لگا گل سنو کوئی پناہ ہو نہیں تھی کیونکہ نبی محمد دے نال او دا رب ہے سپر پاور اے جھوٹی سپر پاور دیکھیا جتیاں کھا کے رات دے نیرے وچ پتے سارا کچھ چھڑ گیا او طالبان جو سکڑے ٹکڑے بھین کے کھان والے نا تے جتے وہ ویکھیا جہاز لایا گوڈا دڑ او ٹوٹیاں جتیاں تے کھجی دیاں جتیاں پا کے اللہ اللہ کابل دار خلافے دے بڑے عظیم قسم دے امریکی قالین تے جناب بڑے اوتھے کیا کیا کچھ منظر سن وہ گئے تو انہوں نے اکھاں آنسوں نال بھر گئی سجدے پہ ابو سفیان کہندا نبی دے نال نبی دا رب ہوندا ہن کوئی پناہ نہیں کوئی بچاؤ دی جگہ نہیں اگلی گل بڑی انہیں عجب کی آندا ہن اپنا اپنا سارے فکر کر لو میں تے چلے وہ جدو ابو سفیان سردار گیا لگ صاحب دا لگ ٹوٹ گیا ابو سفیان اپنے گھر گیا ہندا نامی اودے بیوی بڑی جنگ جو بڑی دلیر پانچ بندے نے مقابلے چ کھڑی ہو جاتی ایڈی دلیر اپنی بیوی نوں تا ہندا نبی محمد صلی اللہ علیہ وہ جو اپنا رشتہ داری تھی وہ لاؤ لشکر لے کے آ گئے تے کوئی ہن بچاؤ نہیں ہوتے میں جا رہے اپنا فکر کرتے اور کیا کھڑو تو سی سردارا آپ کے گھر نہ چھڑ چلے ابو سفیان زیرت انسان سی معاملہ فہم رکھنے والا سی ابو سفیان اللہ اللہ کتاب الزہد امام ابن حنبل رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہ اپنے تجربے کے مطابق ابو سفیان کیا تجربہ بڑا سی اصل گل یہ سی کہ اللہ والوں قسمت یاوری کر رہی سی ابو سفیان گیا تے بڑا سیانا سی جنگجو سی بڑا جاسوسی دا ماہر ہوئی سی بڑا انٹیلیجنس ذہن رکھنے والا سی انہیں پیچھے جا کے نبی دے لشکراں تو جا کے کچھ درہ ویکھیا علاقے دا واقف سی انہیں کچھ درہ ویکھیا وقفہ ویکھیا اللہ اللہ اوتھوں او چلدا مسلمانوں دی فوجاں دے درمیان جدوں پہنچیا ایک جگہ تو انہوں وقفہ ملیا تے ابو سفیان نے اند مٹھیاں بند کیتیاں تے دوڑ لا دیتی جدو بھجیا ان دا اندازہ سی فلاں جگہ تے قیادت کرنے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے جدو ابو سفیان بھجیا تے اللہ صحابی جرار جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ بھی تلوار لے کے انج پیرا دے رہے سن انہوں نے اچانک نظر پئی انہوں نے بھج کے پیچھے دیکھیا بندہ کون بھجا جاندا ہے دیکھا تے صحیح انہوں نے اندازہ ہویا کہ یہ ابو سفیان ہے حضرت عمر نے للکاریا تے اعلان کیتا ابو سفیان دشمن نبی اللہ جا رہے ہیں بچ کے نہ جائے حضرت عمر بھی پیچھے تلوار لے کے دوڑے تے ابو سفیان نے اگے حضرت عباس کو دیکھیا نظر پئی عباس کو دیکھ کے ابو سفیان نے دور ہی پکاریا کہندا میں عباس ہی پناہ وچ اودوں دا قانون سی کہ جدوں کوئی پناہ مانگ لیندا پناہ دے دتی جاندی جدوں حضرت عباس کو پہنچیا انج ہاتھ پھڑیا تے عباس حضرت کو کہندا دوڑ جلدی دوڑ نبی پاک دے کول چلیے پیچھے خطاب دا بیٹا عمر بھجیا ہوندا ہی اونے نہ پوچھنا نہ آتا نہ پتہ دیکھنا نے میری تو لا کری چل دوڑ بھجے دوڑ لائی جدو ویکھیا کہ نبی پاک تشریف فرما رہے آلے نبی پاک کچھ دور ہی سی نہ گل نہ بات نہ لیب نہ سلاکہ جو نبی پاک نو ویندے ہیں دوروں ہی ہینڈ اپ ہو گیا تے چک دیتے کہندا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد کلمہ پڑھیا مسلمان یہ جی کوئی اطلاع مکے پہنچی گا
موقع ایک دوسرے کہنے لگے بس کام ختم. اور اگلے 2-4 بور سن لو. اسی گرم بڑے ہیں. نبی پاک کافروں کے بارے سے آپ گرم ہوتے ہیں, اپنے کے بارے نرم سے. روحما بین, اللہ سانو بھی توفیق دے. یار آج دی بات سن کے ایک ارادہ نیت دین کر لو, اللہ دی رضا ہو. میری اپیل مان کی ہر بندے دے کسی نہ کسی نہ ناراضگی اونچ نہیں چھوٹی موٹی ہوتی ہے دل چ خلش خلش. اللہ دی رضا سے ارادہ کر لو. ہن موقع ملے تو سون تو پہلے جب سویرے اٹھ کے نا انہوں فون کر کے یا آپ جا کے پہل کر لیے یار اپنا تھوڑا جا مسئلہ ہو گیا سی میں بھی دلوں کڈیا تے اللہ دی رضا واسطے تو بھی معاف کوشش کرو انشاءاللہ. اور میں کہنا تم دیکھنا انشاءاللہ تے آ جائے انشاءاللہ. یا اللہ ارادے بنا دیتے نے دل تے توفیق کو عطا کر. آمین. اللہ اکبر. اللہ اے عجب منظر نے رات گزری صبح جدوں ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو ہدایات دتیاں. اے میرے صحابیوں اللہ پاک نے خوشی دا پیغام دیتا ہے. اللہ پاک نے فتح مبین عطا کی ہے. ادا مطلب ہے کہ کھلی دھلی فتح. جدو مکہ فتح ہویا ان جنوب شمال مشرق مغرب تک دین اسلام دی اللہ اللہ دھاگ بیٹھ گئی. رب روب دبدبا پھیل گیا, جلالت پھیل گئی. کافر جتھے بھی بیٹھے سن کب کب آ گئے. اللہ اللہ رب دے قرآن کا نزول سچ ثابت ہویا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. ایک دفعہ 2 دن تفسیرہ فتح مبینہ دی تفسیر پڑھتے میرے دل سے خیال آیا انکار ہویا. میں دل وچ گیا میں کہا یہ مطلب دے دے کہ نبی اور نبی نے صحابہ کہتے سن کافر ہوئے کافر پیچھے ہٹ جائے اور کافر پیچھے ہٹ جائے. وہ ویندے سن تے سن کے پیچھے ہو گئے. فتح مبین جدھر رخ کیتا رستے فارغ ہو گئے, رستے خالی ہو گئے, میدان خالی ہو گئے. ایک سیاسی نام وہ پرانے دکھ غم اسی کی طرح کوریاں تے لکھانا. ہائے ہائے بلال حبشی رضی اللہ عنہ میخا گڈیاں نے کل گڈے نے اینج جسم تڑپ رہا ہے پورے بل رہے نے. امیہ ظالم نیڑے آ کے حضرت بلال رضی اللہ دے چہرہ مبارک دے پیراں نال ٹھوکراں مار دے. آندا ہے بلال نعوذ باللہ وہ جے لفظ بولدا. آندا ہے بلال دس مزہ آیا ہی محمد دے پیار دا تو پھر بھی آنا شاد. بلال اچھی آنگے اشہدو فضا گونج جاندی تے امیہ بے ایمان نے نال 2 بدمعاش منڈے گنڈے بھلائے. انہوں نے چبڑیاں تو پھڑ کے بلال دا منہ کھولیا تے بلدا بلدا انگیارا بلال دی زبان تے رکھ دیتا. آندا ہون بول ایو جنا عزیزاں. بہرحال ایک صحابی وہ دکھ یاد آئے. توجہ میری طرف. اللہ اللہ اینج بھج کے وہ صحابی پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا. مکے والیاں نوں مخاطب ہو کر گیا آندا اوے مکے والےو اج اللہ نے سانو فتح عطا کیتی ہے. مینوں او دکھ دے پریشانیاں عزیزاں تواڈے ظلم یاد نے. اوے مکے والےو اج اللہ نے فتح عطا کیتی ہے. اج بیٹھے اج اسی تاڑی اٹ نال اٹ کھڑکا دیاں گے. اج اسی انتقام لواں گے بدلے لواں گے. صحابی ایک گل کہہ رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں للکار رہے ہیں. اللہ اللہ تے کملی والے آقا علیہ السلام ایک لمحہ دیکھنا انج نبی پاک دی کملی والی چادر زمین تے کسٹ رہی ہے. اللہ دے نبی نے انہوں سنبھالیا نہیں یعنی دیر نہ ہو جائے. اتنے رحیم نبی نے اتنے قریب نبی نے انج چادر کنج دیاں پھڑ دیاں
جلدی جلدی نبی پاک اپنے صحابی کو پہنچے تے انہوں جا کے اج سینے نہ لایا کندھے تے ہاتھ رکھیا فرماندے نے نا 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 میرے صحابی انج نہیں اللہ 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 دے نبی پہاڑ تے کھڑے ہو کے مکے والے نوں مخاطب ہوئے اور مکے والے میرے صحابی نوں دکھ یاد آ گیا سن اس وجہ تو میرے صحابی نے ایک جملے کہنے گل انج نہیں میں اللہ دا نبی اعلان کرنا اج اسی تواڈے کولوں بدلے نہیں لواں گے اج بدلیاں تے انتقام دا دن نہیں اج تے محبتاں تے پیار تے معافیاں دا دن اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فاتحانہ داخل ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں چند نصیحت تعزیرات اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سی عزت وقار نل روب دبدبے نل جلالت نل سر اٹھا کے سینہ کھول کے گردنہ چک کے بڑے مسکراہٹ چ بڑی شادمانی چ بڑی خوشی چ رب دی توحید تے مان کردے ہاں اللہ دی رحمت فضل تے مان کردے ہاں اسی فاتحانہ مکے چ داخل ہو رہے ہیں اے میرے فوجیوں سپاہیوں اے میری چند گلاں یاد رکھو ایدے تے عمل کرنا بچیاں نوں کچھ نہیں کہنا عورتاں نوں کچھ نہیں کہنا بڈھیاں نوں کچھ نہیں کہنا جڑا اگے بھج پوے اونوں پیچھا نہیں کرنا جڑا حکیم بن حزام دے گھر وڑ کے پناہ لے لوے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا بھج کے سینے کعبہ وچ چلا جائے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا نہیں سمجھ فتح مکہ عام واقعی نہیں سمجھے پیارے نبی دلارے نبی دے اخلاقیات آپ دی تعزیرات پھر توجہ کرنا آپ نے فرمایا میرے صحابیوں فاتح فوجیوں بچیاں نوں کچھ نہیں کہنا عورتاں نوں تھوڑا جا بولو بڈھیاں نوں بچیاں نوں بیماراں نوں جڑا اپنے گھر دی گونڈی لا لوے اونوں بھی جڑا بھج کے سینے کعبہ وچ چھپ جائے اونوں بھی صحابہ نے اللہ دے نبی باقی رہ کیڑا گیا جدے نال اسی لڑنا اللہ دے نبی نے او پشین کوئی دا اظہار فرمایا این عثمان ابن ابی طلحہ کتھے عثمان بن ابی طلحہ جدے کول کعبے دی چابی آیا میری چابی دے دی وہ آیا چابی پیش کی اللہ دے نبی نے چابی پھڑی دروازہ کھولیا اوگو بھی اللہ دے گھر دا دروازہ اونچا سی آج بھی اللہ نصیب فرمائے زیارت نہ بولو واری پیچھو آئے گوڑے پھڑ کے بیٹھے رہو نہ بولو واری پیچھو آئے آج آئے نبی پاک علیہ السلام نے دروازہ کھولیا انہوں نے رب دے گھر نوں بت خانہ بنایا سی 307 بت آویزاں نے آپ نے انج کمان پڑی ٹھوکرا ماریاں جال حق و زحق الباطل ٹھوکرا لاندے گئے بت گراندے گئے تطہیر کعبہ فرمائی 2 رکعت نفل ادا کیتے اللہ کا شکر ادا کیتا واپس کعبہ دے دروازے تے آئے ویکھیا 2000 دی کم و بیش آبادی سینے کعبہ کی جمائیں اللہ اللہ بڑے پشیمان نے بڑے فکر مند نے چہرے رنگ اڑے ہوئے نے گردناں چکیاں ہوئیاں نے اللہ اللہ سر بڑے بوجھل نے تے پریشان نے پتہ نہیں اج نبی ساڈے نال کی سلوک کرن گے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے دکھڑے بول بولے آپ نے فرمایا مکے والے مینوں تواڈے دکھ یاد نے مینوں تواڈی اذیتاں یاد نے مینوں تواڈے ظلم یاد نے او مکے والے تسی اوہی جنا جنہاں نے میریاں بیٹیاں نوں تکلیفاں دتیاں اور مکے والے تسی اوہی جنا جنہاں نے میرے بیٹے فوت ہون تے مینوں تانے دتے اور مکے والے تسی اوہی جنا تسی میرے سر تے کوڑا سٹیا ایسے سے نے کعبہ چ میں سجدے رب سامنے پہ آساں تسی گندی اوجری لے آ کے میری کنڈ پاپ تے سٹ دتی اور مکے والے تسی میرے
نام نو بگاڑ کے مزمم کیا کردے سی او مکے والےو مینوں تواڈے دکھ یاد نے ایسے مقام تنعیم تے تسی میرے زید نو سولی تے چڑھایا میرے خبیب نو سولی تے لٹکایا اوے مکے والےو مینوں او ویلا بھی یاد ہے کہ اینا مکے دی گلیاں تے نوکیلے پتھراں تے تسی میرے بلال دی گردن چ رسی پا کے انہاں گلیاں پتھراں تے کھچ دے ہوندے سی اللہ اللہ اور دسو مکے والےو اج تانوں میرے کولوں کی امید ہے ایک دو بڑے وڈیرے وچوں بولے کہن لگے کریم ابنو کریم ابنو کریم ابنو کریم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی گناہگاراں اسی ظالماں اسی زیادتی کیتی سی پر تسی بھی کریم ہو تواڈے باپ دادا پر دادا بھی کریم نے تسی تے چنگیاں دے خاندان ہو چنگیاں نسلاں نے چنگیاں لڑیاں نے رحم دل لوگ ہو نبی پاک علیہ السلام نے ان ظلم و ستم اللہ اللہ عزیزہ ازمیشہ اپنے خون دے پیاسے ویریاں اپنے قاتلاں اپنے دشمنانوں ان جملے کہہ کے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اور مکے والے جی میرے یوسف بھائی نے اپنے ظالم بھراواں نوں معاف کیتا سی جاؤ اج میں بھی تانوں ساریاں نوں معاف کر دیتا سنا جس کسی نے اخلاق محمد صلی اللہ اور دو چار میں درود پڑھ لو سنا جس کسی نے سنا جس کسی نے اخلاق محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد ہے قرآن میں موجود فرمان خدا کا ہے قرآن میں موجود فرمان خدا کا کلام خدا ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سانو بھی صلہ رحمی اخلاق پیار برداشت اور محبت اور معاف کرنے والے جذبے ایثار نیتاں ارادے نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بیمارہ واسطے دعا کریے اللہ صحت عطا فرمائے قاری ارشد صاحب ساری جماعت دے بڑے اچھے قاری استاد خطیب نے انہاں دی اہلیہ بیمار نے اج انہاں دا لاہور آپریشن سی ہو گیا ہوئے گا اللہ کامیاب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللہ کریم دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما اللہ تمام مسلمان بھائیاں دے الجھے ہوئے مسائل حل فرما اللہ کریم آج دا اے جلسہ پروگرام اللہ اے مجلس و محفل اے دے انتظام اہتمام اللہ اپنی رحمت قبول فرما مولانا شمول صاحب اور مکی مدنی سارے ساتھی پیارے بھائی اور مقامی احباب جماعت ساتھیاں دی محنت اور جس خصوصی طور تے بھائی پیارے نوجوان ساتھی نے اہتمام کیتا ہے اللہ سب دیاں محبتاں پیار کاوشاں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا اللہ کریم اپنی رحمت نال سب نو
وافر رزق حلال عطا فرما سب دے کاروبار معاملات تنخواہ کھیتی باڑی دکانداری محنت اندر برکت فرما اللہ سب دی اولاداں نوں نیک بنا ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ جنہاں کول اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما جنہاں کول بیٹی نہیں اللہ نیک بیٹے عطا فرما مولا کریم بیٹیاں بہناں دے نصیب نیک بنا اللہ دیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے ماپیاں نال بڑا پیار شفقت خدمت کردیاں نے اللہ انہاں دی قسمتاں دے بارے نصیبیاں دے بڑا فکر ہے اللہ اپنی رحمت نال ترتیاں ہواواں تو محفوظ فرما مولا کریم بیٹیاں بہناں اے پردیس پہنچاں نے اللہ انہاں دے نصیب نیک بنا اللہ پاکستان دی حفاظت فرما اللہ افغانستان دے معاملات دنیا واسطے معلوم بنا امن نصیب فرما کفار دی شرارتاں تو محفوظ فرما منصوبیاں تو محفوظ فرما اللہ پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما غلبہ تے چرچا فرما دبدبا تے روب نصیب فرما اللہ کشمیر فلسطین دے مظلومان دی مدد فرما مولا کریم آج دے پروگرام دی محنتاں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.